اچھا، بہت سی جگہوں پر بات عقیدے کی ہوتی ہے کہ عقیدہ کیا چیز ہے اور عقیدے کا مفہوم کیا ہے، عقیدہ کسے کہتے ہیں۔ تو عقیدے کو سمجھنے سے پہلے ایمان کو سمجھنا اور اس کی تعریف کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایمان کا لغوی معنی ہے تصدیق کرنا، اور اصطلاح شرع میں ایمان کا معنی جو کچھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئیں اللہ کے پاس سے، اس کا زبان اور دل دونوں سے تصدیق کرنا، من اور عن اس کو اسی طرح تسلیم کرنا اور اس کے سامنے سر جھکا لینا، یہ ایمان ہے۔ اب اگر آتے ہیں عقیدے کی طرف، تو عقیدہ یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی بھی یقین رکھنا ہے، لیکن عقیدہ قرآن کریم میں اس لفظ کا جہاں جہاں ذکر آیا ہے، جیسے سورۃ الفلق میں ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، کہ میں پناہ مانگتا ہوں گنڈوں پر پھونکنے والیوں کی شر سے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي، کہ اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ تو عقیدہ عربی زبان میں اس کا معنی ہے گرہ لگانا۔ تو عقیدے کا مفہوم ہوا گرہ لگی ہوئی چیز، باندھی ہوئی چیز۔ تو باندھی ہوئی چیز کا کیا مفہوم اور کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ انسان کے وہ نظریات، انسان کی وہ سوچ جو اس کے دل میں پختہ ہو چکی ہے، دل اور دماغ دونوں اس حکم کے، اس چیز کے اہمیت کو سمجھ کر اس کو اپنے اندر راسخ کر چکے ہیں، اور اس کے بعد انسان اس کے خلاف کسی چیز کے سننے کو تیار نہیں ہے اور نہ کسی چیز کے ماننے کو تیار ہے۔ یہ عقیدہ ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد جو ہیں وہ ایمان مفصل میں 7 ایمانیات ہیں۔ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لانا، و ملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، و کتبہ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، و رسلہ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، اور والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اور تقدیر پر ایمان رکھنا، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان اور یقین رکھنا۔ یہ اسلامی عقائد ہیں۔ اس میں جو رسولوں پر ایمان لانا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ خاتم النبیین ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام امام المرسلین ہونے کے ساتھ ساتھ ختم نبوت کا اعزاز، اور آپ کو کے سر مبارک پر ختم نبوت کا تاج سجا دیا گیا ہے، اب آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے۔ تو ہم امت محمدیہ کے لیے ان 7 ایمانیات کے ساتھ ایک 8واں ایمانیات عقیدہ ختم نبوت بھی ہے، کہ ہم عقیدہ ختم نبوت پر بھی عقیدہ رکھیں، اور یہ عقیدہ ہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت ختم ہو چکی ہے، آپ پر رسالت ختم ہو چکی ہے، اب نبوت کا اور رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، نہ جو ہے کسی عربی کیا عجمی کیا کوئی بھی دعویٰ کرے وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں، اور اس پر کام کرنا، اس پر محنت کرنا اور اس عقیدے کو آگے بڑھانا یہ بہت بڑا کام ہے۔ صحابہ اکرام نے اپنے دور میں 3 اس قسم کے خناسوں کو، کذابوں کو، جیسے مسیلمہ کذاب ہے، اسود عنسی ہے، اور سجا نامی ایک عورت تھی، ان کے خلاف بھرپور انداز سے جہاد کیا، اور مسلمانوں نے بھرپور انداز سے اس میں شرکت کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم امت محمدیہ کے لیے جہاں پورے اسلام کی حفاظت ہے، اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ ختم نبوت کی بھی حفاظت ہے۔ تو یہ عقیدے کے اعتبار سے بات ہے۔ آج چونکہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں، اس دور میں دنیا گلوبل ویلیج ہے۔ گلوبل ویلیج کا مطلب یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، نئی چیزیں آتی ہیں، لوگ بجائے علماء کے، مساجد کے، مدارس کے، یوٹیوب اور دیگر جو ہے ویب سائٹس پر جا کر دین سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب وہ سادہ لوگ عوام ہیں، وہ وہاں پر ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، کون ٹھیک کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے۔ سامنے جو بیٹھا ہے مستند عالم ہے یا کوئی سیکولر نظریات کا حامی شخص ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ اپنی نسل کو عقیدہ بھی آپ وراثت میں دو۔ جس طریقے سے آپ ان کے لیے بیلنس جمع کرتے ہیں، اسی طریقے سے آپ ان کا عقیدہ بھی ان کو میراث میں دے کر جائیں، توحید کا درس دیں، اور سلف صالحین جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی آپ جو ہے اپنے اولاد کو تلقین کریں اور اس پر قائم رکھیں، اور آنے والی نسل کے عقیدے کو آپ سنواریں اور ان کو درست کریں، کیونکہ آج جو کچھ ہو رہا ہے اور جس انداز سے کیا جا رہا ہے، یقین جانیے بہت خطرے کی بات ہے اور بہت بڑا خطرہ ہے۔ آج تو ہم الحمدللہ ان سب چیزوں کو مانتے ہیں اور جانتے بھی ہیں،
لیکن خطرہ اس بات کا ہے کہ آنے والی نسل شاید کہ وہ اگر ہم نے سستی دکھائی تو وہ پھر کسی اوروں کے ہاتھوں میں جا کر کھیلے گی. تو ضرورت اس کی ہے کہ اپنے عقیدے کو ہم سنبھالیں اور اپنی آنے والی نسل کو اپنا یہ عقیدہ بھی وراثت میں دیں.